جی ناظرین السلام علیکم۔ تین چار بہت اہم خبریں ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کے جو صحافی ہیں، پی ٹی آئی سے متعلق جو لوگ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے خود ہی خلاف ہو گئے ہیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ان کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کی اور جس طرح کی وہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں اور عدالتوں میں جس طرح کی ان کی پرفارمنس ہے اور خاص طور پہ انتخابی نشان کے حوالے سے، وہ کافی مایوس کن ہے۔ تو ایک طرح سے پی ٹی آئی کی طرف سے ہی بیک لیش ان کے اوپر آ رہا ہے اور یہ بڑی نئی بات ہے، پہلے کبھی ایسی بات ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ اس پر آپ کو کچھ نئی چیزیں آپ کو بتانی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں انٹرویو دیا اور وہ واحد آدمی ہیں، پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بھی تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے حوالے سے وہ واحد آدمی ہیں جو انتخابات کے ڈیلے کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انتخابات ڈیلے ہونے چاہیے، انتخابات ڈیلے ہونے چاہیے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کسی زمانے میں مسلسل انتخابات کی بات کرتے تھے اور بڑے جمہوریت پسند قسم کے بیانات دیا کرتے تھے، تو اچانک مولانا کو کیا ہو گیا ہے؟ خوف ہے، خدشہ ہے، ڈر گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بات بتائیں گے کچھ۔ اچھا، پھر اکانومسٹ نے پاکستان کی چھیڑ بنا لی ہے، وہ والا آرٹیکل عمران خان والا۔ عمران خان نے اللہ جانے لکھا یا نہیں لکھا، لیکن جو ہے اس کے حوالے سے اب وہ بار بار ٹویٹ کر رہے ہیں اور ملینز میں وہ پڑھا جا رہا ہے اور شیئر ہو رہا ہے۔ پاکستانی سوسائٹی پر اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہو رہا، لیکن پڑھا بہت زیادہ جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ وہ سخت خط لکھیں گے، لیکن اندر کی بات یہ ہے نہ ابھی تک خط لکھا ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، نہ انہوں نے خط لکھنا ہے، یہ بات بھی کنفرم ہے۔ چوتھی بات جس پر ہم بات کریں گے وہ ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ آج تحریک انصاف نے ٹکٹوں کی تقسیم کا اعلان کرنا ہے، کس کس کو ٹکٹ دیے جائیں گے اور کون کون مایوس ہوگا، ٹکٹ دے گا کون، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اور پھر نون لیگ پہ بھی ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے جو جھگڑا چل رہا ہے اس میں کیا بنے گا۔ آخری موضوع پر ذرا پہلے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، ٹکٹوں کی تقسیم میں تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ جناب ہم وکیلوں کو جو ہے ٹکٹیں دیں گے۔ اچھا، اس پالیسی کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصانات بھی ہیں۔ تحریک انصاف کو ایک ایڈوانٹیج ہے، ان کی پولیٹیکل سٹریٹجی پتہ نہیں کام کی ہوتی ہے، احتجاجی سٹریٹجی جو ہے نا، وہ ایجیٹیشن کی سٹریٹجی ہمیشہ کام کی ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اس دفعہ الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا اور ایجیٹیشن کے لیے وکیل ماضی میں بڑی زبردست کیمپین چلاتے رہے، تو سارے ٹکٹ وکیلوں کو دے دو اور جب الیکشن ہو اس میں ہار جائیں تو لگاؤ الزام دھاندلی کے اور اس کے بعد ایک بڑی کیمپین شروع کر دو۔ وکیل بنانا کسی کو کیا مسئلہ ہے، اس سوسائٹی میں کسی کو بھی کالا کوٹ پہناؤ اور کہہ دو جی وکیل ہے یہ۔ لیکن اس کی کوئی ایک ہائنڈ سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے ویسے تو تنظیمی سطح پر کوئی زیادہ کام نہیں کیا اپنے جماعت کے لیے، لیکن انہوں نے اب کوشش یہ، لیکن کچھ بہرحال ان کے ورکر سپورٹر ڈیولپ ہو گئے جنہوں نے تحریک انصاف کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پر یا کونسل لیول پر، یونین کونسل لیول پر کام کیا۔ وہ ورکرز ہوتے ہیں جو توقع کرتے ہیں کہ ان کو کوئی جماعت جو ہے سپورٹ کرے گی، ٹکٹ دے گی۔ وہ سارے لوگ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، وہ سیاسی کارکن ہیں، وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے کیونکہ ان کو تو ٹکٹ ملے گا نہیں۔ وہ تو ایک ان نون سا ایک وکیل ہوگا جس کو آپ نے ٹکٹ دے دیا، جس کو شاید محلے میں لوگ نہ جانتے ہو، لیکن آپ نے اس کو ٹکٹ دے دیا۔ تو یہ پولیٹیکلی تو غلط اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کارکن کو جس نے آپ کے لیے محنت کی، ڈنڈے کھائے، اس کو اگنور کر کے جو ہے ایک وکیل کو
دے دیا ٹکٹ تو یہ پولیٹیکلی تو غلط اسٹریٹجی ہے، لیکن اگر آپ نے ایجیٹیشن کے لیے دیا تو پھر الیکشن کے بعد یہ لوگ آپ کے بڑے کام آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب آگے آپ کیا سوچنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ تحریک مسلم لیگ نون میں کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں جو اصل مسئلہ پڑا ہے وہ راجہ ریاض اینڈ کمپنی کے حوالے سے پڑا ہوا ہے کہ ان کے گروپ کو ٹکٹ دینے ہیں یا نہیں دینے۔ پہلے مار کھائی مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کے سلسلے میں، اور اب بھی سنا ہے نواز شریف صاحب نے اگری کر لیا کہ ان کے گروپ کو ٹکٹ دینے ہیں۔ جڑا والا کا ٹکٹ اطلاعات کے مطابق طلال چودھری کو مل رہا ہے، لیکن باقی ٹکٹ انہی کو مل رہے ہیں، جو کہ انتہائی غلط اسٹریٹجی ہے۔ نون لیگ کا ووٹر کبھی بھی تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا، یہ نشستیں ہارنی پڑیں گی ان کو اپنی کمٹمنٹ نبھانے کے لیے۔ خیر، اچھا اب ذرا مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کیوں بات کرنے ہیں کہ بار بار الیکشن ڈیلے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مولانا واحد لیڈر ہیں جن کو ویزیبل تھریٹس ہیں، جن کے بارے میں تھریٹس جاری کیے گئے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کبھی یہ ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی کسی جماعت کی طرف سے، ان کے قافلے کے اوپر حملہ بھی کیا گیا ہے۔ مولانا افغانستان کے دورے پر بھی ہیں، ان کو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا یہ دورہ حکومتی تائید کی تائید کے ساتھ ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس تائید کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات یا طالبان کے ساتھ مذاکرات میں، چونکہ ان کی روٹس افغانستان میں بھی ہیں، یہ بات رکھیں گے کہ ان کی جماعت کو الیکشن لڑنے دیا جائے، ان کی جماعت کے اوپر حملے نہ کیے جائیں۔ یہ ایک اینگل ہے کہ مولانا جو بات کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملے نہ کیے جائیں، جس کی وجہ سے مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اب ختم کی جائے کہ الیکشن ڈیلے کیے جائیں۔ دوسرا اینگل یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت، عمران خان کی مقبولیت کے پی کے میں بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ پولیس ہو، جج ہو، سارے کارکن ہو، ہاکر ہو، سارے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب وہاں پر اگر یہ کہنا چاہیے تحریک انصاف جیت جائے گی تو بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے نہیں جیتے گی، یہ نہیں ہے کہ ان کا کارکن موجود نہیں، کارکن موجود ہے، ووٹر موجود ہے، لیکن نہ ان کا لیڈر موجود ہوگا، نہ ان کا انتخابی نشان موجود ہوگا۔ مجھے ابھی فیصلہ آنا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بلہ کا انتخابی نشان انہیں ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امیدوار آزاد کے طور پر لڑیں گے۔ جب آزاد کے طور پر لڑیں گے تو پھر وہ کسی بھی گروپ میں شامل ہو جائیں گے، بعد میں انہیں مینیج کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال بن رہی ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ صورتحال اب کے پی کے میں مینیج کی جائے گی۔ تو ویسے نہیں کرنی چاہیے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ ان کے حوالے کرنا چاہیے۔ اگر کے پی کے میں لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں تو پھر انہیں کرنا چاہیے۔ مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے اتنی بڑی پی ٹی ایم کی کیمپین کی، اور ظاہر ہے ہر سیاستدان یہ کیمپین اقتدار کے لیے کرتا ہے، تو وہ اقتدار اگر انہیں نصیب نہیں ہوگا عمران خان کے اقتدار کے لیے، تو انہوں نے کہ وہ پھر اپوزیشن میں آ جائیں گے، فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، اکانومسٹ بھی بھئی سچی بات ہے حکومت پاکستان کی بڑی ٹرولنگ کر رہا ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے ایک دفعہ کہہ تو دیا کہ بھئی ہم خط لکھیں گے، دھمکی تو دی، لیکن دھمکی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے وہ ہر 3 گھنٹے کے بعد وہ دوبارہ اکانومسٹ کو وہ والا آرٹیکل شیئر کرنا شروع کیا ہے۔ اب عمر چیمہ کے ایک اطلاع کے مطابق کہ اب کوئی حکومت پاکستان یا کوئی اور ادارہ اکانومسٹ کے اوپر کوئی عتق عزت ٹائپ کا کوئی دعویٰ کرے گا کہ اس طرح کے الزامات لگانا بند کرے جن کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ یہ عمر چیمہ نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا، اور کیونکہ اس طرح کے تو چیزیں شروع ہو گئیں تو پھر دنیا کا کوئی بھی میگزین اس طرح کی باتیں پاکستان کے بارے میں کر سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ اتنا ہے کہ دنیا میں پاکستان کی بدنامی بہت ہو سکتی ہے۔
اور آخری خبر جسے ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ جید صحافی ہیں جو تحریک انصاف کے ہر معاملے میں تحریک انصاف کے لیڈران سے آگے ہوتے ہیں، وہ کچھ تحریک انصاف کے لیڈران سے بڑے خائف ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کریں، اور یہ جو مقدمات لڑ رہے ہیں تحریک انصاف کے، ان کی کارکردگی صفر سے بھی کہیں نیچے ہے، اور یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور عدالتوں میں جب یہ پیش ہوتے ہیں تو نہ ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، نہ کچھ کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات انہیں بہت پہلے سمجھ آ جانی چاہیے تھی، تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے۔ فی الوقت خبریں اتنی ہیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔